ہماری گفتگو جناب نسیم صاحب مفہوم شرط کے بارے میں تھی. توجہ اس طرف ہو. ہم نے کہا کہ مفہوم شرط کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک، ملازمہ، یعنی شرط اور جزا کے درمیان ملازمہ ہونا چاہیے. دوسری چیز ہم نے کہا کہ وہ جو ہے ملازمہ بھی کیا ہو، ترتب والے حساب سے ہو. اور تیسری چیز یہ کہ یہ شرط جو ہے علت منحصرہ ہو، کس کے لیے؟ جزا کے لیے. اگر یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو پھر شرط کے ختم ہونے سے جزا بھی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں یا تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو پھر شرط کے ختم ہونے سے جزا کا ختم ہونا ضروری نہیں ہے. اب فرماتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے مشاہد صاحب کہ اس جملہ شرطیہ میں یہ تینوں چیزیں ہیں؟ فرماتے ہیں 3 طریقوں سے پتہ چل سکتا ہے. ایک وضع، دوسرا انصراف، تیسرا اطلاق. بیٹا کتنے طریقوں سے پتہ چل سکتا ہے؟ وضع، انصراف، اطلاق. وضع کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہیں گے وضع کا مطلب یہ کہ واضح، جس نے جملہ شرطیہ کو وضع کیا تھا اس نے جملہ شرطیہ کو ان تینوں چیزوں کے لیے وضع کیا. کس کے لیے؟ ترتب کے لیے، ملازمہ کے لیے اور علت منحصرہ کے لیے. ٹھیک. دوسری بات انصراف. انصراف کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن کا چلا جانا. انصراف کا بیٹا مطلب کیا ہے؟ ذہن کا چلا جانا. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب بھی جملہ شرطیہ ہم کسی کے منہ سے سنتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً کس کی طرف چلا جاتا ہے کہ بھائی یہ جملہ شرطیہ ان 3 چیزوں کے لیے جو ہے کیا ہے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز اطلاق. اطلاق کا مطلب یہ ہے کہ متکلم صاحب جب بول رہا تھا تو اپنے بولنے میں آزاد تھا. ٹھیک ہے. اب اس نے کوئی قید وغیرہ نہیں لگائی تو اس کے اطلاق سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جملہ شرطیہ ان 3 چیزوں پر دلالت کرتا ہے. یہ تو ان 3 لفظوں کی وضاحت ہوئی. اب مصنف صاحب کہتے ہیں بھائی جہاں تک وضع کا تعلق ہے تو وضع ان 3 چیزوں پر دلالت نہیں کرتی. مشاہد، وضع جو ہے 3 چیزوں پر دلالت نہیں کرتی. کیوں 3 چیزوں پر دلالت نہیں کرتی؟ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جملہ شرطیہ زیادہ سے زیادہ 2 چیزوں پہ دلالت کرتا ہے. ایک ملازمہ پہ دلالت کرتا ہے، دوسرا ترتب پہ دلالت کرتا ہے. لیکن جو ہے کیا ہے جناب علت منحصرہ پر یہ دلالت نہیں کرتا. تو بات ختم. تو وضع کے ذریعے تو یہ تینوں چیزیں ہمیں مشاہد سمجھ میں نہیں آئی. اچھا، علت منحصرہ پر دلالت کیوں نہیں کرتا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ علت منحصرہ والی جو بحث ہے یہ عام عربی کی بحث نہیں ہے بلکہ یہ علم فلسفہ کی بحث ہے. تو وہ آ کے علت کو تقسیم کرتے منحصرہ اور غیر منحصرہ کی طرف، اور جو عربی لغت کے واضح ہیں ان کے ذہن میں یہ فلسفی بات ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ انہوں نے اس کے لیے بھی وضع کیا تھا. بات واضح ہوگی. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں انصراف کے ذریعے یہ بھلا ہمیں سمجھ میں آتا ہے، وضع کے ذریعے تو سمجھ میں علت انحصار ہی نہیں آئی. فرماتے ہیں انصراف یعنی ذہن کا ان 3 چیزوں کی طرف ہو جانا. ہمارا ذہن کسی لفظ کے سننے سے کسی مطلب کی طرف کب جاتا ہے؟ جب 2 چیزیں ہوں، یا تو یہ جملہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہو علت منحصرہ میں، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ علت منحصرہ جو ہے کیا ہے زیادہ کامل ہو غیر منحصرہ سے، یعنی یہ اکمل ہو وہ غیر اکمل ہو. ٹھیک ہے، پھر تو ہمارا ذہن علت منحصرہ کی طرف جا سکتا ہے. لیکن اگر کثرت استعمال نہ ہو یا اکمل نہ ہو تو پھر ہمارا ذہن علت منحصرہ کی طرف نہیں جائے گا. بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ عربی میں جب بھی بات چیت ہوتی ہے جملہ شرطیہ کے ساتھ تو اس میں کثرت استعمال علت منحصرہ میں نہیں ہوتا. منحصرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے وہ جملہ شرطیہ، غیر منحصرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے.
نتیجے میں کثرت استعمال والی بات تو ختم ہو گئی. جب کثرت استعمال والی بات ختم ہو گئی تو انصراف والی بات آٹومیٹک ختم ہو گئی. ٹھیک. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ علت اکمل ہو منحصرہ، کہتے ہیں علت اکمل ہونا بھی جو ہے کیا ہے ایسی بات ثابت نہیں ہے. نتیجے میں ہم جو ہے جناب ان دونوں باتوں کا انکار کریں گے. جب دونوں باتوں کا ہم انکار کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ انحصار کے ذریعے بھی ہمیں علت منحصرہ سمجھ میں نہیں آئے گی. باقی رہی بات کس کی؟ اطلاق کی. کیا اطلاق کے ذریعے، اطلاق یعنی جملہ مطلق ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے. اطلاق کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جملہ شرطیہ علت منحصرہ پر دلالت کرتا ہے. فرماتے ہیں پہلے تو اطلاق کا ہمیں مطلب تھوڑا سا اور لفظوں میں بتا دیں. فرماتے ہیں اطلاق کا مطلب یہ ہے کہ متکلم مقام بیان میں ہے. کس میں ہے؟ یعنی اس پر کوئی بولنے پر پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر بھی وہ قید نہیں لگاتا تو پھر ہم علت منحصرہ سمجھیں گے. کہتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے بھائی. کبھی کبھی متکلم صرف کس کو بیان کرنا چاہتا ہے؟ پانی کو، کہ پانی گیلا کرتا ہے تو وہ صرف پانی کی خصوصیات بتاتا ہے، دوسری چیزوں کے بیان کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے تو دودھ اور لسی کو وہ بیان کرے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو جب ایک چیز پر ان کی پوری توجہ کا مرکز ہے، ٹھیک ہے، تو بھی ہم علت منحصرہ نہیں سمجھ سکتے. البتہ اگر متکلم علت منحصرہ کو بیان کرنا چاہتا تھا اور پھر ایک علت بیان کرے اور دوسری علتیں بیان نہ کرے تو اس صورت میں یہ اطلاق انحصار پہ دلالت کر سکتا ہے. تو برحال نتیجہ یہ ہوا کہ ہم عام حالات میں جملہ شرطیہ کسی کے منہ سے سن کر ملازمہ بھی سمجھ سکتے ہیں، ترتب بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن علت منحصرہ نہیں سمجھ سکتے. تو نتیجے میں جملہ شرطیہ کا مفہوم پہ دلالت کرنا مشکل ہے. مگر یہ کہ اطلاق کا وہ پہلو آپ سمجھا دیں کہ جو علت منحصرہ پر دلالت کرتا ہے تو پھر اس قسم کا اگر جملہ ثابت ہو گیا تو پھر وہ مفہوم پہ دلالت کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ان دلالت الجملۃ شرطیہ، پھر بے شک بتحقیق جملہ شرطیہ کی دلالت کرنا الہذہ الامور الثلاثہ، ان تین امور پر جو کل آپ پڑھ چکے، باحد الوجوہ تالیہ یعنی یہ جو ابھی آ رہی ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے دلالت ہو سکتی ہے. ایک الوضع، ٹھیک ہے، الوضع بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں. الوضع، وضع کا مطلب کیا ہے؟ ادعاء، دعویٰ کرنا. کس کی؟ وضع الحیت، کہ بھائی اس حیت کو وضع کیا گیا ہے علامہ، ایسی معنی کے لیے یلازم هذه الامور الثلاثہ، جو ان تین امور کو جو ہے کیا ہے اپنے ساتھ لازم رکھتی ہے. کون سی وہ تین چیزیں ہیں؟ ملازمہ، ترتب اور انحصار. دو، الانصراف ہو. انصراف کا بیٹا مطلب کیا ہے؟ ایک لفظ کی کئی ساری معنی ہو سکتی ہیں مشاہد، لیکن ہمارا ذہن صرف کسی خاص معنی کی طرف جاتا ہے. ادعاء، دعویٰ کرنا، انصراف الجملۃ شرطیہ، کہ جملہ شرطیہ جاتا ہے، منصرف ہوتا ہے مخاطب کے ذہن میں الی هذه الامور، ان امور کی طرف. الاطلاق، ادعاء، یہ دعویٰ کرنا، ان المتکلم کان فی مقام بیان العلل، متکلم صاحب علتوں، ایک علت نہیں بلکہ علل کے بیان کرنے کے مقام میں تھا. ولم یذکر، اور متکلم نے ذکر نہیں کیا الا واحدا من العلل، مگر یہ کہ ان علتوں میں سے ایک کو بیان کیا. فیعلم، تو پھر معلوم ہوگا انحصارها، کہ یہ علت منحصر ہے. وتثبت الملازمۃ والترتب بوجہ اولا. ٹھیک ہے. تو جب بھائی انحصار ثابت ہو گیا تو ملازمہ اور ترتب جو ہے کیا ہے ثابت ہو جائے گا. بوجہ اولا کہیں تو یعنی اوپر والی وجہ سے. مشاہد بھائی وضع کے ذریعے ترتب اور جو ہے
ملازمہ سمجھ میں آ گیا اور اطلاق کے ذریعے انحصار سمجھ میں آ گیا. اما اثباتها بطریق الاول، اثباتها کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ امور ثلاثہ. امور ثلاثہ کا ثابت ہونا پہلے طریقے سے، پہلے طریقے کا مطلب ہے وضع کے طریقے سے، اے بدلالت الوضعیہ یعنی دلالت وضعیہ کے ذریعے. فالحق دلالت الجملۃ شرطیۃ علی الامرین، پر حق یہ ہے کہ جملہ شرطیہ دلالت کرتا ہے دو چیزوں پر، ایک ملازمہ پر اور ایک ترتب پر. دلیل مشاہد، بغیر دلیل کے ہم بات نہیں مانیں گے. فرماتے وذالک، ذالک یعنی دو باتوں پر دلالت کرنا. لأن المتبادر من حیۃ الجملۃ الشرطیہ، بالتحقیق وہ چیز جس کی طرف ہمیں تبادر ہوتا ہے جملہ شرطیہ کی حیت سے، ہوا کی ضمیر بیٹا متبادر کی طرف جائے گی. وہ متبادر کیا ہے؟ ان فرض وجود شرط، بتحقیق شرط کے وجود کا فرض کرنا، و تقدیر حصول ہی اور یہ فرض کرنا کہ شرط حاصل ہو چکی. یتلو ہو کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ حصول شرط. حصول شرط کے پیچھے کیا آئے گا؟ حصول الجزاء، جزا حاصل ہو گئی. وہ تحقق الجزاء اور جزا وجود میں آ گئی. وہذا اور یہ جو ہم نے بات کہی کون سی مشاہد؟ کہ شرط کے وجود میں آنے سے جزا بھی وجود میں آ جائے گی. ممن لا یمکن انکار ہو، اس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے. وہ نفس القول بالملازمت و ترتب، فرماتے ہیں کہ بھائی شرط کے بعد جزا کا آنا مشاہد یہی تو ملازمہ ہے اور یہی تو ترتب ہے. ٹھیک. وَأَمَّا اثبات الامر ثالث، لیکن آپ وضع کے ذریعے تیسری بات کو ثابت کریں. وہ تیسری بات کیا تھی مشاہد؟ جی بیٹا تیسری بات جو کل ہم نے تین باتیں کہی تھی ان میں انحصار یعنی علت کا منحصر ہونا. وہ ہوا خود بتا رہے ہیں، وہ امر ثالث کیا ہے؟ ان العلیت بنحو الانحصار. بھائی یہ جو علت ہے یہ منحصر ہے اور وہ بھی دلالت وضعیہ کے ذریعے. فهو غیر ثابتین، تو یہ بات ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ ثابت نہیں ہے. کیوں؟ لأن تقسیم العلت الى المنحصرۃ وغیر المنحصرہ، بتحقیق علت کو تقسیم کرنا منحصرہ کی طرف اور غیر منحصرہ کی طرف، من المفاہیم الفلسفیت، یہ فلسفی مفاہیم میں سے ہے، البعیدۃ عن الاذہان العامہ، اور یہ جو ہے جناب بحث یہ مفاہیم دور ہیں عام ذہنوں سے. فمن البعید، تو یہ چیز بعید ہے، ان ينتقل الواضع الى تقسیم، جو شخص جملہ شرطیہ کو وضع کر رہا تھا وہ منتقل ہو اس تقسیم کی طرف. ثم يضع الهيئة الشرطیة، پھر وہ وضع کرے حیت شرطیہ کو علی قسم خاص منہا، کہ بھائی جملہ شرطیہ جو ہے جناب ان اقسام میں سے کسی خاص قسم کے لیے وضع کیا گیا ہے. وہی المنحصرہ، وہ علت کیا ہے؟ علت منحصرہ ہے. اما اثبات الانحصار بالانصراف، بھائی یہ انحصار دلالت وضعیہ کے ذریعے ثابت نہیں ہوا مشاہد، انحصار کے ذریعے ثابت ہوگا انصراف کے ذریعے. فهو ايضا بعید، یہ بات بھی بعید ہے. کیوں؟ لان الانصراف، اس لیے کہ ذہن کا جانا رہن و عہد امرین، رہن یعنی یہ گروی ہے دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے. ٹھیک ہے. ایک کثرت الاستعمال فی العلت المنحصرہ، کثرت کے ساتھ استعمال ہونا جملہ شرطیہ کا علت منحصرہ میں. دوسری بات کون العلت، ٹھیک ہے، منحصرتن اکمل، علت کا منحصر ہونا یہ زیادہ کامل ہو من کون العلت غیر منحصرہ، اس سے کہ وہ علت غیر منحصرہ ہے. فرماتے وکل الامرین منتفیان، یہ دونوں باتیں بھی جو کیا ہے وہ منتفی ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں بھی موجود نہیں ہیں. لکثرت الاستعمال فی غیر المنحصرہ، اس لیے کہ جملہ شرطیہ کو ہم دیکھتے ہیں مشاہد منحصرہ میں اتنا استعمال نہیں ہوتی جتنی غیر منحصرہ میں استعمال ہوتی ہے. وَكَوْنُ الْعِلَّةِ الْمُنْحَصِرَةِ لَيْسَتْ بِأَكْمَلٍ، اور علت منحصرہ اکمل بھی نہیں ہے.
علیت میں من غیر المنحصرہ غیر منحصرہ سے، تو نتیجے میں اکمل ہونا بھی ثابت نہیں ہوا، کثرت استعمال بھی ثابت نہیں ہوئی۔ وَأَمَّا إِثْبَاتُ الْإِنْحِصَارِ بِالْإِطْلَاقِ، اب چلتے تیسرے پہلو کی طرف، مشاہد وضع کے ذریعے بھی انحصار سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک، انصراف کے ذریعے بھی انحصار سمجھ میں نہیں آیا، اطلاق کے ذریعے وہ اطلاق کیا ہے؟ کون المتکلم فی مقام بیان، متکلم صاحب بیان کرنے کے مقام میں تھے، وہذا یہ متکلم کا اطلاق یتصور علی وجہ، دو صورتوں کے ساتھ تصور کر سکتے ہیں، تارتن کبھی کبھی یکون المتکلم، متکلم صاحب ہوتا ہے فی مقام بیان خصوصیات نفس سبب، صرف اسی ایک سبب کی خصوصیات بیان کرنا چاہتے ہیں مشاہد، یعنی جس کو جملے میں ذکر کیا ہے، جملے شرطیہ میں، وما لہ من جزء و شرط، اور یہ بیان کرنا چاہتا ہے جو اس سبب کا جز ہیں، اس سبب کی شرط ہیں، وہ مانع، یا اس سبب کے لیے رکاوٹیں ہیں، من دون نظر الی وجود سبب آخر، وہ دوسرے سبب کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا، وہ اخرى، اور دوسری صورت یہ ہے یکون فی مقام بیان ما هو المؤثر فی الجزاء، متکلم اس موڈ میں ہوتا ہے کہ بیان کرے ما هو المؤثر فی الجزاء، وہ کون سی چیز ہے جو جزا میں اثر کرتی ہے، فالاول، پس پہلے سوچ کے مطابق، جب بھائی وہ ایک ہی سبب کو بیان کرنا چاہتا تھا، یکون مقتضی الاطلاق، اطلاق کا تقاضا یہ ہے، ان ما جاء بعد حرف شرط، بتحقیق کہ وہ شرط جو حرف شرط کے بعد آئی ہے، وہ تمام الموضوع ہے، وہ مکمل موضوع ہے اس جزا کے لیے، ولیس له جزء او شرط آخر، اور اس کا نہ کوئی جز ہے نہ کوئی دوسری شرط ہے، ولا يتفرع علیہ المفہوم، تو اس پر بھی مفہوم کھڑا ہوا نہیں ہوگا، بل اقصا ہو، بلکہ زیادہ سے زیادہ، اقصا یعنی زیادہ سے زیادہ جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے، انما وقع بعد حرف شرط، وہ یہ ہے کہ وہ چیز جو حرف شرط کے بعد واقع ہوئی ہے، وہ جو ہے کیا ہے جناب، تمام الموضوع للجزا، وہ موضوع ہے کس کا؟ جزا کا۔ لیکن یہ کہنا کہ اگر یہ علت ختم ہو گئی تو جزا وجود میں نہیں آئے گی، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اما انہ لا یخلف شیء آخر، لیکن یہ کہنا کہ انہ شان یہ ہے، لا یخلف ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ما وقع بعد حرف شرط، بھائی جو حرف شرط کے بعد چیز آئی ہے اس کی کوئی اور چیز نائب نہیں، فلا یمکن دفعہ، تو اس کو آپ جو ہے کیا ہے دفع نہیں کر سکتے ہیں، لأنہ لیس فی مقام البیان، اس لیے کہ متکلم جو ہے علتوں کے بیان کرنے کے تو موڈ میں نہیں تھا، وہ تو صرف بھائی میرے جس علت کو بیان کرنا چاہتا اس کے خصوصیات کے بیان کرنے کے موڈ میں تھا۔ وہ الثانی، دوسری صورت کون سی تھی کہ مقام بیان میں ہے کہ کون سی چیز اثر کرتی ہے جزا میں، اے اذا کان بصدد بیان ما هو المؤثر فی الجزاء، جب اس موڈ میں ہو کہ بیان کرے وہ کون سی چیز ہے جو اثر کرتی ہے جزا میں، علی وجہ الاطلاق، وہ بھی اطلاق کی صورت میں، فاذا ذکر سببا واحدا وسکت عن غیرہ، جب اس نے ایک سبب کو بیان کیا مشاہد اور دوسرے سببوں کے بارے میں خاموش ہو گیا، فسکوتو یکون دالا، بس یہ اس کا خاموش رہنا دلالت کرتا ہے علی عدم وجود سبب آخر، بھائی کوئی اور سبب نہیں ہے، ٹھیک ہے، قائم مقام سبب الاول، جو دوسرا سبب پہلے کا قائم مقام ہو، والحاصل، خلاصہ، انہ لو احرز کون المتکلم، یا احرز کہہ دیں، اگر ثابت ہو جائے کہ متکلم جو ہے فی مقام تحدید الاسباب، وہ اسباب کی حد بندی کے مقام میں تھا، ٹھیک ہے، وہ ذالک اقتصر علی سبب علی ذکر سبب واحد، اور ساتھ اس نے ایک ہی سبب پہ اکتفا کیا، یستکشف، تو اس سے کشف ہوتا ہے، انہ لیس للجزاء سبب، بھائی اس جزا کے لیے کوئی سبب نہیں، الا ما جاء فی کلامہ، فقط اس کا سبب وہی ہے جو اس متکلم کے کلام میں آیا ہے، فیحکم علی سبب، تو اس صورت میں آپ اس سبب پر حکم لگائیں گے بأنہ علت منحصرہ، کہ بھائی یہ سبب علت منحصرہ ہے، وہذا، اور یہ جو بات ہے کون سی؟ آخری والی، کہ جب تحدید اسباب کے بارے میں ہو، بخلاف ما اذا لم یکن فی مقام بیان الاسباب،
اگر متکلم اسباب کے بیان کرنے کے موڈ میں ہی نہیں تھا مشاہد، تو پھر علت منحصرہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ فإن مقتضى الاطلاق، تو اطلاق کی تقاضا یہ ہے، انما وقع تحت شرط، بتحقیق وہ چیز جو شرط کے تحت آئی ہے وہ تمام الموضوع، وہ تو فل موضوع ہے، ولیس له جزء آخر غیر مذکور، اور اس کا اور کوئی جز نہیں ہے، صرف یہی جو ذکر ہوا یہی ہے۔ لیکن یہ ثابت کرنا لیس للجزاء سبب آخر یقوم مقام سبب الاول، یہ کہنا کہ بھئی اس جزا کا اس سبب کے علاوہ کوئی اور سبب ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، فرماتے ایسی بات نہیں ہے، فلا يدل علیہ، تو یہ جو بیان ہے یہ دلالت نہیں کرتا علیہ اس سبب آخر کی نفی پر، تو نتیجے میں ہم کہیں گے انحصار اطلاق سے بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ